حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے دادا عاص بن وائل نے زمانہ جاہلیت میں 100 اونٹ قربان کرنے کی نذر مانی تھی جس کو وہ پورا نہیں کر سکے تھے، تو ان کے ایک بیٹے ہشام بن العاص نے تو 50 اونٹوں کی قربانی اپنے باپ کی اس نذر کے حساب میں کر دی، اور دوسرے بیٹے عمر بن العاص نے، جن کو اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ ایمان لے آئے ہوتے تو پھر تم ان کی طرف سے روزے رکھتے یا صدقہ کرتے تو ان کے لیے نفع مند ہوتا اور اس کا ثواب ان کو پہنچتا، لیکن کفر و شرک کی حالت میں مرنے کی وجہ سے اب تمہارا کوئی عمل ان کے کام نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں میں اور ان کے علاوہ بھی بہت سی حدیثوں میں جو کتب حدیث کے مختلف ابواب میں مروی ہیں، یہ بات پوری صراحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ صدقہ وغیرہ جو قابل قبول نیک عمل کسی مرنے والے کی طرف سے کیا جائے، یعنی اس کا ثواب اس کو پہنچایا جائے، وہ اس کے لیے نفع مند ہوگا، اس کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ گویا جس طرح اس دنیا میں ایک آدمی اپنا کمایا ہوا پیسہ اللہ کے کسی دوسرے بندے کو دے کر اس کی خدمت اور مدد کر سکتا ہے، وہ بندہ اس سے نفع اٹھا سکتا ہے، اس طرح اگر کوئی صاحب ایمان اپنے مرحوم ماں باپ یا کسی دوسرے مومن بندہ کی طرف سے صدقہ کر کے اس کو آخرت میں نفع پہنچانا اور اس کی خدمت کرنا چاہے تو مندرجہ بالا حدیثوں نے بتایا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کتنا عظیم فضل و احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس راستے سے ہم اپنے ماں باپ اور دوسرے عزیز قریبوں اور محسوں کی خدمت ان کے مرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ہدیے اور تحفے ان کو برابر بھیج سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ حدیث نبویہ سے بھی ثابت ہے اور اس پر امت کے ائمہ حق کا اجماع بھی ہے۔ ہمارے زمانہ کے بعد ان لوگوں نے جو حدیث و سنت کو قلہ کے بعد دین و شریعت کی ثانوی حساس بھی نہیں مانتے اور اس کے حجت دینی ہونے کے قطعی منکر ہیں، اس مسئلہ سے انکار کیا ہے۔ اس عاجز نے اب سے قریباً 20 سال پہلے ایک مستقل مبسوط رسالہ اس موضوع پر لکھا تھا۔ اس میں اس مسئلہ کے ہر پہلو پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے اور منکرین کے ہر شبہ کا جواب دیا گیا ہے۔ الحمدللہ وہ اس موضوع پر کافی شافی ہیں۔